حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا فتنہ یہ تھا کہ انہوں نے نیک لوگوں کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا. یہ ہیومن ہسٹری کا ون آف دا ارلیسٹ شرک تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک گلوبل فلڈ اور آسمانوں سے ایسی ہیون سے بارش برسائی کہ ان سب کو ختم کر دیا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو نا اپنی اسٹرینتھ کے اوپر بڑی انا تھی. ڈینائی کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, میسنجرز کو ڈینائی کرتے تھے, زیادہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیختی ہوئی ہوا سے ان کو اکھاڑ پچاڑ کے رکھ دیا اور ان کی انا کو توڑ کے رکھ دیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو نا اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس پہ بڑا غرور تھا. یہ پہاڑوں کے اندر نا کارو کر کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے. ان کو ایک بڑی انار تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی پروفٹ کو تو ماننا دور کی بات, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کوئی کلیئر سائن لے کے آئے تو پھر ہم دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایمل ان کے ٹیسٹ کے لیے پتھر سے بنا دیا, سرٹن رول سیٹ بنا دیا کہ بھائی اس کو آپ نے اس طرح سیکیور کرنا ہے. انہوں نے اپنے غرور اور انا میں کہ اللہ کو چیلنج کیا, انہوں نے اس کو اللہ کے میریکل کو جو کیمل تھا اس کو مار دیا. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن کی تمہیں مہلت ملتی ہے, 3 دن تم اپنے گھروں میں پہاڑوں میں بیٹھو. ایسا دھماکہ آیا, ایسا ارتھکویک آیا کہ یہ اللہ پاک کہتے ہیں انسان روندی ہوئی گھاس کی طرح اپنے گھروں میں ہو گئے. قوم لوط کے فتنوں میں سے ون آف دی بگیسٹ فتنہ یہ تھا کہ ان کے اندر ہوموسیکسولیٹی بہت زیادہ بڑھ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش ان کو فرمائی اور پوری بستی کو تباہ کر کے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین, ان کو نا پیسے کی گریڈ بہت تھی. ناپ تول میں نا کمی کرتے تھے کہ کسی طرح ہمارا پیسہ بس زیادہ ڈبل ٹرپل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھروں میں ان کو ارتھکویک ایسا آیا کہ گھروں میں یہ مر کے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا, انا ربکم الاعلی, میں سب سے اعلیٰ رب ہوں, پاورفل ہوں, آپریشن ہوں, مطلب میرے سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہے. کیسے ہیوملیٹ ہو کے پانی میں ڈوب کے مر. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا فتنہ کیا, انہوں نے قرآن کو اس وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا کہ ان میں انوی تھی. ان کو پتہ کہ یہ حق ہے, ان کو پتہ یہ سچے ہیں. کہا ہم اپنے آباء و اجداد کی باتوں سے کیسے منہ پھیر لیں, سچ کو جانتے ہوئے انہوں نے اس کا انکار کر دیا. آج ہمارے اندر یہ تمام خصلتیں ہیں, ناپ تول میں کمی, پیسے کو معبود بنا لینا, قبروں کے آگے جا کے سجدے کرنا, اپنے گھر اور اپنے ویلتھ کے اوپر اتنا کانفیڈنٹ ہونا کہ اللہ کے آگے نماز میں سجدوں سے انکاری ہو گئے, ہوموسیکسولیٹی, لیو ان ریلیشن شپس. صرف یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے ہمارے اوپر آج عذاب ڈالنا ہوتا تو کس قدر عذاب ہمارے اوپر آتا کہ تمام یہ برائیاں ہمارے اندر آج ایک ساتھ موجود ہیں.